ان میں ایک تو ذریعہ معاش ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، سارا نظام بند ہو گیا۔ دوسرا کرونا کا خطرہ اور حفاظتی اقدامات۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، روزی روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں، تو میں بات کروں گا بہت سے ہمارے دین اسلام میں ایسے کام ہیں جن سے روزی میں برکت ہوتی ہے، لیکن روزی کے لیے جو دروازے ہیں وہ چار ہیں۔ چار دروازے ہیں روزی کے لیے، جن میں ایک دروازہ سب لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، کفار ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں ان سب کے لیے ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ سب کے لیے ہے۔ اور تین دروازے جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کون سے دروازے ہیں؟ ان میں جو مسلمانوں کے لیے تین دروازے ہیں ان میں ایک ہے نماز، اور دوسرا ہے استغفار، اور تیسرا ہے پرہیزگاری۔ یہ تین دروازے صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ غیر مسلم، کفار، مشرک، کوئی بھی ان کے لیے یہ دروازے نہیں کھلتے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ اور چوتھا دروازہ جو سب کے لیے کھلتا ہے وہ ہے ذریعہ معاش۔ اور ابھی اس کرونا کے وبا کی وجہ سے وہ دروازہ بند ہوا ہے جو سب کے لیے ہے، کفار کا بھی ہے، سب کا ہے، وہ ہے ذریعہ معاش۔ جبکہ تین دروازے جو مسلمانوں کے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تین دروازوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تین دروازے کھلے ہیں، نماز پڑھیں، استغفار کریں اور پرہیزگاری پر عمل کریں، تاکہ ان کی روزی میں برکت ہو اور انہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے، اور ان کا جو چوتھا دروازہ ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے کرونا کا خطرہ اور پھیلاؤ، تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی لوگوں میں آگاہی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی دو پوائنٹ سے اس کو دیکھا جائے گا۔ نمبر ایک، احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ خوف کو نکال دینا چاہیے۔ احتیاط ہونی چاہیے لیکن خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو احتیاط میں تو پتہ ہی ہے کہ فاصلہ رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث میں ہے کہ وبائی امراض والے شخص سے ایک نیزے سے دو نیزے کا فاصلہ، مطلب ایک نیزہ 6 سے 8 فٹ کا ہوتا ہے، یہ یعنی ایک نیزے سے دو نیزے تک کا، یعنی 6 فٹ سے 12 فٹ تک کا فاصلہ رکھ کے اس سے بات کی جائے اگر کرنی ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ زیادہ ہی جذبات میں آگے کہتے ہیں ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاتھوں کو ماسک پہن کے رکھیں۔ ماسک پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر مریض بھی ہے وہ آپ کے پاس سانس لیتا ہے تو اس کا سانس آپ کے اندر ایسے نہیں جائے گا، تو آپ کی بھی سیفٹی ہے اور دوسرے کی بھی، اور جسے یہ مسئلہ ہوگا اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ اس کے ذریعے زیادہ پھیلے گا نہیں یہ۔ تو ماسک پہن کے رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں صابن سے، تو اور کبھی بھی ہاتھوں کو جو ہے نا وہ چہرے کے ساتھ ٹچ نہ کریں، دھونے کے جب بھی دھوئے بغیر کبھی بھی چہرے کو نہ لگائیں، بس ہاتھوں کو اپنے چہرے سے دور رکھیں۔ دو ہی چیزوں سے یہ انسان کے اندر جا سکتا ہے، یا تو ہاتھ کے ذریعے آپ اپنے چہرے کو لگا کے لے جائیں گے، یا کسی کے اتنا قریب جا کے سانس لیں کہ اسے اگر یہ مسئلہ ہے تو تبھی جا سکتا ہے، اور تیسرے کوئی طریقہ نہیں جس سے یہ اثر انداز ہوگا۔ تو ایک یہ تو ہوگی اس کی احتیاط۔ تو دوسرا جو ہے کہ آپ اس کو خوف کو دور کرنے کے لیے آپ ایسے اقدام کریں۔ یہ 15 دن دیتا ہے انسان کو، کہتے ہیں کہ 15 دن تک
دونوں پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا پتہ نہیں چلتا اس لیے 15 دن تک یہ لیے خطرناک ہے، صحیح ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو 15 دن کا موقع دیتا ہے کہ آپ اسے ختم کر دیں۔ اس لیے آپ کو روزانہ نہیں تو ہر 3 دن کے بعد ایک بار بھاپ لے لیں، تاکہ اگر کوئی جراثیم اندر جائے تو ختم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ غرارے کریں گرم پانی کے، جب بھی نہائیں اس کے ٹائم پہ، نماز پڑھنے کے ٹائم پہ جب وضو کریں تب بھی گرم پانی کے غرارے کریں، اور ہر 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد 2-3 گھونٹ گرم پانی کے پی لیں، تو یہ آپ کو کبھی نہیں لگے گا، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں لگے گا، بے فکر ہو جائیں۔ تو یہ کام کریں آپ، تو آپ کرونا کے قریب بھی آپ کے کرونا نہیں جائے گا۔ شکریہ۔ اور کچھ یہ لوگ ہیں جو یہ خوف لا رہے ہیں ایسے، جی معاشیت تباہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ دیکھو یہ باتیں ایک مسلمان کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کا جو ہے نا عقیدہ ہے وہ اللہ پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر جو انسان اور جنات پہلے چلے گئے دنیا سے، وہ اور موجودہ یہ اور بعد میں آنے والے یہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خوب مانگیں، جو یہ مانگیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے، جتنا یہ مانگیں سب کچھ ان کو دے دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر باہر نکالنے سے سمندر میں جتنا پانی کم ہو جاتا ہے نا، اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ لامحدود ہیں، اور جب کہ یہ جو ہے باقی ساری چیزیں جو دنیا والی ان کی ایک حد ہے، تو لہٰذا یہ جو مجوسی پھیلا رہے ہیں کہ ایسے یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور کچھ تو غیر مسلم ہیں، کچھ تو ان میں مشرک بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، تو وہ کیا بتائیں گے کہ دنیا کا نظام تو اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے اس طرح۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمان ہے کہ جب حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو انہوں نے وہاں مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور قرآن پاک میں ہے کہ اگر یونس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا چاہیے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن کسی طرح بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھیں، اور جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔